وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے پوچھا ہے کہ میں جب نماز پڑھنے لگتی ہوں تو مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، اور وضو کرنے لگتی ہوں تو کیا نہیں جاتا، میرا دل نہیں کرتا، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ دیکھیں، اگر جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی بھی مسلمان پر سب سے پہلا اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ مومن بندے اور کافر بندے کے درمیان اور مشرک کے درمیان حد فاصل یہ نماز ہی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر قیامت والے دن جب رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے تو وہاں کیا جواب دیں گے، جبکہ سب سے پہلا حساب سوال وہ نماز کے متعلق ہی ہوگا۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سلف صالحین میں نماز کو چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں۔ عبداللہ بن شقیق وہ کہتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة، کہ اس میں صحابہ کرام کا کوئی اختلاف نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو سبھی جو ہے وہ اس کو کافر شمار کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو وعیدیں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جب جانا ہے، قبر کے معاملات ہیں، حشر کا میدان ہے، اور پھر جنت جہنم کے فیصلے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اپنے ساتھ کا انسان تصور کرے کہ کہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ، اور کہاں بے نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی سخت وعید ہے کہ بے نماز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ قارون، فرعون، حامان جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بدترین کافر اور اللہ رب العزت کا غضب جن کے اوپر ہوا، ان کا ساتھ اس کو انسان تصور میں لائے۔ اور ابی بن خلف، ابی بن خلف یہ وہ بدترین انسان تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عام فرمان ہے کہ کسی بھی امت کا سب سے بدترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو شہید کر دے یا نبی کے ہاتھ سے مارا جائے۔ تو امت محمدیہ کا یہ ابی بن خلف واحد بدترین شخص کافر ہے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی ماری تھی اس سے، جس سے یہ مارا گیا، اور اس کے جسم کا گوشت اس کی ہڈیوں سے ادڑ ادڑ کے جدا ہو کے یہ اس طرح بدترین اور ذلت کی موت مرا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے نماز اس کے ساتھ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے نا ان چیزوں کو تصور کریں اور ان کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ہے نا اس خوف کو پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں، دعاؤں کا یہ ترجمہ یاد کریں۔ نماز جو ہے وہ میں نے اپنی نماز میں اپنے رب سے کیا مانگا ہے، کیا مناجات کی ہیں۔ تو قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی محبت اور اس کے ساتھ جو ہے مناجات کا شوق اور قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، اللہ کے رسول کی سیرت، صحابہ کرام کے قصص، واقعات، ایسی چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور جو اپنے گناہ ہیں ان سے باز آئیں، گناہوں کو ترک کریں۔ اس لیے کہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو اس سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور کریں کہ اپنی صحبت اور اپنی مجلس جو ہے اس کو بہتر بنائیں۔ اگر تو ٹی وی کے ساتھ ہے، اسی طرح جو ہے وہ گندی ویڈیو، فحش ویڈیو، گانے یا ایسی بری محفل، غیبت چغلی کی محفل، ایسی صحبت جو ہے ان کو ترک کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیک لوگوں کی محفل، مجلس، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق۔ اور آپ جو ہے نا ایک کام آخر میں جو عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کیا کریں، اس لیے کہ سلف یہ کہا کرتے تھے کہ جب کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے گرم پانی کی اور صابن کی، تاکہ یہ میل کچیل سے جب صفائی ہوگی تو پھر اذکار کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے جو ہے وہ عطر اور پرفیوم اس کے اوپر چھڑکا جائے گا، تو یقیناً شوق بھی پیدا ہوگا اور حسن بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔